السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم۔ حاضرین درس، بزرگوں اور ہم عمر ساتھیوں، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، عظمت و بزرگی، یکتائی، تنہائی اور شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مناسب اور زیبا ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور مرسلین، بالخصوص سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام رحمہم اللہ کے لیے۔ حمد و نعت کے بعد میں آج کے اس درس کے اندر، اور یہ درس
سلسلہ شرح اربعین نوویہ کا دوسرا سلسلہ ہے، اور اسی مناسبت سے اربعین کے اربعین نوویہ میں سے حدیث نمبر 2 کا انتخاب کیا گیا ہے، اور یہ حدیث اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں ہے، اور یہ حدیث مسلمانوں کے درمیان یا پڑھے لکھے لوگ محدثین کے درمیان حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ لمبی سی حدیث ہے جس کے متن کو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اس حدیث کے اندر ایمان اور ایمان پر مشتمل باتیں، اسلام اور اسلام سے متعلق باتیں، احسان کے تعلق جو باتیں ہیں ان کے مفاہیم کو واضح کیا گیا ہے۔ لہذا سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے اس حدیث کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص خوب سفید کپڑوں کے اندر اور سخت کالے بالوں میں نمودار ہوا، اس پر کوئی سفر کا کوئی نشان نہ تھا، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا کہ آدمی کہاں سے آدم کا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر قریب بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے کو آپ کے گھٹنے سے ٹیک دیے، لگا دیے، اپنی ہتھیلیوں کو اپنی دونوں رانوں پہ رکھا اور سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کا صوم رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو، اگر وہاں تک پہنچنے کی تم میں استطاعت ہے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس بات پر تعجب ہوا کہ وہ آدمی خود سوال کر رہا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کہ مجھے احسان کے بارے میں آپ بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو تو یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، پوچھنے والے سے زیادہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، تو اس کی علامتیں آپ بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی چند علامتیں یہ ہیں، لونڈی اپنے آقا مالکن کو جنم دے گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے سر، ننگے پیر، ننگے بدن، فقیر اور بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں ایک مدت تک کے، عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک مدت تک کے انتظار کرتا رہا۔ پھر ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ آدمی جو اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں سوالات کر کے گیا تھا وہ کون تھا؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، تم کو تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ یہ لمبی حدیث جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کی ہے، لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر چند فوائد ہیں اور احکامات ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات آپ کے جو گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے، اور اس حدیث کو حدیث جبرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے اندر اجمالی طور پر پورے دین اسلام کا ذکر موجود ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ وہ جبرائیل تھے، تم کو تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے، تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ دوسرا فائدہ اس حدیث کے اندر فرشتے کبھی انسانی شکل اختیار کر کے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام بکثرت دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ تیسرا فائدہ اس حدیث کے اندر طالب علم کو اپنے استاد کے سامنے بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ چوتھا فائدہ اس حدیث کے اندر اسلام کے 5 ارکان کا بیان ہے، جن 5 ارکان کی تفصیل اگلے درس یعنی اگلی حدیث نمبر 3 جو آئے گی 40 کی، اس کے اندر اس کا بیان انشاءاللہ آئے گا۔ پانچواں فائدہ اس حدیث میں ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ اسلام اعضاء و جوارح کے ظاہری اعمال کو کہا گیا ہے، جبکہ ایمان میں قلبی اعمال ذکر کیے گئے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب اسلام و ایمان کو اکٹھا ذکر کیا جائے تو دونوں الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، لیکن اگر صرف کسی ایک کا ذکر ہو تو اس کے اندر دونوں مفہوم شامل ہوتے ہیں۔ کسی ایک کو اسلام کو الگ اور ایمان کو الگ بیان کیا جائے تو دونوں کے مفہوم کو شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے اہل علم کا قول ہے کہ ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان جس کے دل کے اندر رچ بس جائے گا وہ اسلام کے اعمال ضرور انجام دے گا، لیکن جو شخص اسلام کے ظاہری اعمال انجام دے رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا دل ایمان کے اوپر پوری طرح مطمئن ہو۔ لہذا ایمان اور اسلام دو الگ الگ چیز ہے۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان باطنی اعمال کا نام ہے، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین قیامت کے دن فیصلے کرے گا۔ چھٹا مسئلہ یا چھٹا فائدہ اعمال ایمان میں داخل ہے۔ اعمال ایمان کے اندر داخل ہیں، ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہفتم ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں۔ پہلا رکن اللہ پر ایمان لانا، دوسرا رکن اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، تیسرا رکن اس کی کتابوں پر ایمان لانا اور اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر کی خیر اور شر کے اوپر ایمان لانا۔ یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ ایمان کے ارکان کے ضمن میں اللہ کے وجود، اس کی ربوبیت و الوہیت، اسماء و صفات پر ایمان لانا داخل ہے۔
یعنی سارے جہان کا پالنہار اللہ رب العالمین ہے۔ تمام اگلوں پچھلوں کی عبادت کا تنہا مستحق بھی وہی اللہ رب العالمین ہے، جو ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنی ہر چھوٹی بڑی مخلوق اور کائنات کے ذرے ذرے کا اسے علم ہے۔ اس کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اس کے پیارے پیارے نام ہیں اور بلند کمالات ہیں جو اس کے شایان شان ہیں۔ ہم ان پر ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے۔ نہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ ہی مثال، نہ ہی اس کی تعویل کرتے ہیں، اور نہ ہی تحریف و تعطیل کرتے ہیں۔ ایمان باللہ، جس کا دوسرا نام توحید ہے، اسی کے اوپر دراصل سارے اسلامی عقائد و اعمال کی عمارت قائم ہے۔ سارے احکام اور قوانین کا صدور اور قوت مرکز اللہ کی ذات ہے۔ ہم فرشتوں پر ایمان اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں، اسی کے حکم سے کائنات میں اپنے فضائل، اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں۔ ہم رسولوں پر اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ وہ اسی کی طرف سے اس کا پیغام دنیا کو پہنچاتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان اس لیے لاتے ہیں کہ اسی اللہ کے احکامات پر مشتمل ہوتی ہیں، اگرچہ اب صرف قرآن ہی اصل شکل کے اندر محفوظ ہے اور ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے پابند ہیں۔ آخرت پر ایمان اس لیے کہ وہی ذات انصاف کے دن کا مالک ہے، وہی انسانی اعمال کے مطابق انصاف کرنے والا ہے، اسی پر باقی سارے اعمال کو بھی قیاس کر لیا جائے۔ وہ اس لیے بجائے لائے جاتے ہیں تاکہ ہمارا مالک، ہمارا آقا راضی ہو جائے۔ سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول آئے، ان تمام انبیاء اور رسول کی دعوت کا مرکز بھی یہی نقطۂ توحید تھا۔ انسانیت کی ابتدا مکمل توحید کی روشنی میں ہوئی، پھر جوں جوں انسانی آبادی بڑھتی گئی تو انسان توحید کے سبق کو بھولنے لگا، اللہ احد و صمد کو چھوڑ کر در در اپنی امیدوں اور تمناؤں کے لیے ٹھوکریں کھانے لگا اور اپنا شرف انسانیت کھو کر اپنی ہی تذلیل و رسوائی کا سامان کرنے لگا۔ شاعر نے کیا ہے خوب کہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انسان کی اس نادانی کے باوجود بار بار اللہ کی رحمت جوش میں آ کر انسانیت کو بھولا ہوا سبق توحید یاد دلانے کے لیے ہدایت و رہنمائی کا انتظام کرتی رہی۔ مسلمان نام کی ایک قوم تو اب بھی موجود ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ سے بڑھ کر کے انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے ان کی کیفیت یہ ہے کہ گویا کہ وہ لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر کے رکھ دیے گئے ہیں، حالانکہ جن قوتوں سے وہ ڈرتی ہے ان کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ حج کے اندر اس کی مثال بیان کرتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز۔ اے لوگو غور سے سنو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس مثال کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا،
کہ تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے جن معبودان کی تم پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور اگر اکیلے نہیں پیدا کر سکتے تو جتنے معبودان ہیں سب مل کر کے اکٹھا ہو جائے تبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس سے چھوٹی چیز، معمولی چیز، وہی اسلوبہم الذباب شیئا، ان کے سامنے جو نظر و نیاز رکھے ہوئے ہیں، بتاشے اور مٹھائیاں رکھی ہیں، کیلے اور تربوزے رکھے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر کے کوئی مکھی لے کر کے بھاگ جائے تو ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ چھوڑا نہیں سکتے، اسے چھین نہیں سکتے، اور یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ میرا حصہ ہے، تم کیوں لیے جا رہے ہو۔ ما قدر اللہ حق قدری، ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں جو مانگ رہے ہیں اور کتنا کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے، دونوں طالب اور مطلوب دونوں درمادہ ہے، دونوں کمزور ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ رب العالمین کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کو کس طریقے سے پہچانتے ہیں، انہوں نے جانا ہی نہیں، اس کے پہچاننے کا حق جو ہے اس حق کے اعتبار سے ان کو پوری ہی نہیں معلوم۔ در حقیقت قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ امت مسلمہ کو اپنا کھویا ہوا مقام اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ذلت کو اور منقبت کو کیا ہے مسلط کر دیا۔ اسی نقبت کی وجہ سے، اسی ذلت کی وجہ سے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ توحید وحدانیت کا جیسے ہی دامن انسانوں نے چھوڑ دیا، اسی لیے اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ ایک در کو چھوڑ کر کے وہ کئی دروں کے اوپر پھر رہے، کئی جو ہے نا دروازوں کو کھٹکھٹا رہے، کئی سے التجائے کر رہے، دعائیں کر رہے، تعویذ لکھوا رہے، مناجات کر رہے، لیکن کہیں بھی ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو اکیلا ہر چیز کا کارساز ماننا تھا، ہر چیز کا حاجت روا سمجھنا تھا، جس کو اس کی ذات کو چھوڑ کر کے وہ در در کی ٹوکرے کھا رہا ہے۔ لہذا امت مسلمہ کو اگر اپنا کھویا ہوا مقام اور اپنا منصب امامت اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ توحید پر دل و جان سے ڈٹ جائے، ان کی زندگیوں میں توحید کے اثرات واضح طور پر نظر آئیں، صرف زبانی کلام نہیں۔ شاعر کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، تو ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ توحید پر ایمان ایسا مطلوب ہے جس میں مصالحت، تجزب، شک و شبہ نہ ہو، بلکہ اصحاب اخدود، اصحاب کہف اور صحابہ کرام جیسا ایمان ہو، ساری محبت و اطاعت اللہ ہی کے لیے ہو، بلکہ ساری گفتگو کو ایک فکرے کے اندر سمیٹا جا سکتا ہے اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ساری امت مسلمہ اللہ کی ہو کر کے رہ جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہ ڈرو، نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تمنا تم کرو گے وہ تمہاری پوری ہوگی۔ سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تاریخ انسانی کے اسٹیج پر بڑے بڑے فرعون پیدا ہوئے اور اپنی اپنی ڈفلی بجا کر کے دنیا سے چلے گئے، نابود ہو گئے۔ اصل قوت اور طاقت کا مالک تو صرف اللہ واحد القہار ہے، اسی سے تعلق مضبوط کیا جائے، اسی سے محبت کی جائے، اسی سے ہر حال کے اندر رجوع کیا جائے، اسی کی اطاعت و بندگی کیا جائے، اسی سے ڈرا جائے، اسی
سے تمام مسائل کے حل کے لیے دعا کیا جائے، لو لگایا جائے، تاکہ ہمارے تمام مسائل ختم ہو جائیں، کیونکہ وہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، وہ پکار سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تو پھر اصل سہارا چھوڑ کر کے نقلی سہارے تلاش کرنا عقل کا فطور نہیں تو اور کیا ہے۔ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک کے غیر اللہ کو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیا ہے غارت کرے باطل بھی تو۔ مسلمان بھائیوں، فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اس بات کو شامل ہے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کے معزز بندے ہیں، وہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ کسی اکتاہٹ کے بنا شب و روز اللہ کی تسبیح اور تحلیل کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ وہ اتنی کثرت کے اندر ہیں فرشتے کہ اللہ کے سوا ان کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا۔ کچھ فرشتوں کے مخصوص کاموں کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے، انہی پر ایمان لانے کا نام کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے اور ہمارے ایمان کا یہ ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں کے اندر مختلف رسولوں پر بہت سی کتابیں نازل فرمائی ہیں، وہ سب حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ان میں کچھ کتابوں کا نام ہمیں معلوم ہے، مثلا توریت، انجیل، زبور، ہم ان پر نام بنام ایمان رکھتے ہیں۔ بہت سی کتابوں کا نام ہمیں معلوم نہیں، ہم ان پر مجملاً ایمان رکھتے ہیں۔ نیز یہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعہ تمام سابقہ کتابیں منسوخ ہو گئی، قرآن مجید تمام سابقہ کتابوں پر حاکم اور فیصل ہے۔ کتب یہ کتاب کی جمع ہے، جس کے معنی مکتوب کے ہیں، لکھی ہوئی چیز، نوشتہ لوح محفوظ ہے۔ یہاں کتاب سے مراد وہ کتابیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے رسولوں پر نازل فرمایا، تاکہ ان کے ذریعے وہ دنیا و آخرت کی سعادت سے بہرور ہو سکے۔ دنیا اور آخرت کے اندر اگر وہ بھلائی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کی گاڑی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی وہ آخری کتاب جو انسانوں کی ہدایت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی سفارت جبرائیل کے اندر نازل کی گئی تھی، اس کتاب پر ایمان لانا ہے۔ اس حدیث کے اندر رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رسالت پر ایمان لانا ہے، کہ اللہ کی طرف سے وہ بھیجے گئے برحق رسول ہیں۔ ایک کی رسالت کا منکر تمام کی رسالت کا منکر مانا جائے گا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام اور سب سے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جن نبیوں اور رسولوں کا نام ہمیں معلوم ہے، ان پر نام بنام ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے برحق رسول ہیں۔ اور جن نبیوں کا ہمیں نام معلوم نہیں ہے، اجمالی طور پر ایمان رکھنا ہے، ان سے متعلق ثابت اور صحیح خبروں پر ایمان لانا ہے، اور اپنی طرف سے بھیجے گئے رسول کی شریعت کے مطابق عمل کرنا۔ اور تمام رسول بشر ہیں، مخلوق ہیں، ان میں سے کسی بھی رسول کے اندر ربوبیت اور الوہیت کی خصوصیات نہیں پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام رسولوں کے سردار ہے اور بلحاظ مرتبہ سب سے بڑے ہیں، کے متعلق اللہ رب العالمین کہتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا،
इल्ला माशा अल्लाह वलौ कुन्तु आलिमुल गैब लस्तक्बरतु मिनल खैरि वमा मस्सनी सू इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमी युमिनून। कह दो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल आलमीन खिताब कर रहा है और कह रहा है कि आप कह दीजिए, आप बता दीजिए कि मैं अपनी ज़ात के ना तो नफ़ा का मालिक हूँ ना नुकसान का मालिक हूँ, मगर जो अल्लाह चाहता है। और अगर मैं गैब जानता तो अपने लिए भलाइयों का अंबार इकट्ठा कर लेता, बहुत सारी भलाइयों को जमा कर लेता और मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। मैं तो महज डराने वाला और बशारत देने वाला हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम को इंसानियत की हिदायत के लिए पहुँचाने वाला हूँ, खुशखबरी देने वाला हूँ उन लोगों को जो ईमानदार हैं। ये सूरह आराफ की आयत नंबर 188 की। रसूलों पर ईमान इस बात पर ईमान के उनकी रिसालत बरहक है, अल्लाह ताला की जानिब से थी, पर जिसने उन रसूलों में से किसी भी रिसालत का इनकार किया गोया कि उसने तमाम रसूलों का इनकार किया। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नूह के अंदर फरमाता है कि नूह की कौम ने रसूलों को झुटलाया। गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को तमाम रसूलों को झुटलाने वाली कौम करार दिया है। हालांकि जिस वक्त उन्होंने तकज़ीब की थी उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम के सिवा कोई दूसरा रसूल नहीं था। और इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बशारत दिया कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा और वो आखिरी रसूल होगा, आखिरी अल्लाह का पैगाम्बर होगा, उनके ऊपर तुम ईमान लाना। उनकी कौम के लोगों ने जो है अपने फरसूदा ख्यालात के तहत, अपने बातिल ज़ोम के तहत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की और आपकी रिसालत पर ईमान नहीं लाए। हालांकि उनके नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी थी और उन पर ईमान लाने के बारे में नसीहत फरमाई थी। गोया कि एक नबी का इनकार करना तमाम अंबिया का इनकार करना। और एक दूसरी चीज़ इस हदीस के अंदर है यौम आखिरत पर ईमान। यौम आखिरत पर ईमान के ज़िम्न के अंदर उन तमाम बातों पर ईमान लाना दाखिल है जो मौत के बाद कब्र के अज़ाब व आराम, मरने के बाद दोबारा उठाया जाना, जज़ा और हिसाब, जन्नत व जहन्नम के वगैरह मुताल्लिक जो कुरान व हदीस से साबित है उन चीज़ों पर ईमान लाना। उन चीज़ों पर ईमान लाना ये इस्लाम और ये ईमान का जुज़ है। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों, आखिरत पर कोई मोमिन ईमान नहीं रखता है तो उसका ईमान क्या है? पूरा ही नहीं है, उसका ईमान मुकम्मल ही नहीं है। क़यामत के रोज़ पर ईमान लाना ये इंसानी आमान के हिसाब व किताब के दिन के ऊपर उनकी जज़ा व सज़ा के इस बात पर तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है। लिहाजा तमाम मुसलमानों को उस दिन के सबूत के ऊपर, उस दिन के हक होने के ऊपर ईमान लाना है। और इस हदीस के अंदर तकदीर पर ईमान इस बात को शामिल है कि अल्लाह ताला को सारी चीज़ों का इजमाली और तफसीली इल्म हासिल है। उसने सब कुछ लौहे महफूज के अंदर लिख दिया है। उसकी मशीयत पर, उसकी चाहत के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता है। लिहाजा इंसानों को अपनी तकदीर की भलाई के अच्छाई के ऊपर, अपनी तकदीर के बुराई के ऊपर ईमान लाना चाहिए। आठवां फ़ायदा इस हदीस का, एहसान के लफ्ज़ी माना है किसी काम को उम्दा और बेहतर अंदाज में करना। इस्तिलाह के अंदर एहसान की दो किस्में। एक तो अल्लाह की इबादत में एहसान जिसका इस हदीस के अंदर जिक्र है, यानी अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें देख रहा हो। और अगर यहाँ तक के पहुँच नहीं हो तो ये समझो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन तुम्हें देख रहा है। यानी बंदा
ایسے شوق اور رغبت سے اللہ کی عبادت کرے گویا وہ اللہ کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ مقام اس کو حاصل نہیں تو یہ یقین جانے کہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے۔ احسان کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات میں حسن سلوک کا رویہ اپنایا جائے، اس کے ساتھ جود و سخا کیا جائے، اس کی مصیبتوں کے اندر کام آئے جائے، ان سے مسکراہٹ اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملا جائے۔ دیگر اعمال خیر، دیگر اعمال جو انجام دیے جائیں خیر کے انجام دیے جائے، بھلائی کے ساتھ مسلمان بھائی کے ساتھ رویہ رکھا جائے اور ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ نواں فائدہ، قیامت کے قائم ہونے کا متعین وقت صرف اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی وقت قیامت کے بارے میں ساری مخلوق کا علم یکساں ہے، اللہ کے سوا کسی کو اس کی خبر نہیں۔ جو شخص قیامت قائم ہونے والے وقت کے جاننے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، اور اس کے دعوے کی تصدیق کرے وہ گمراہ ہے، کیونکہ یہ غیب دانی کا دعویٰ ہے اور غیب کا علم اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے آج کے اس درس کے اندر میں ایک کتاب آپ لوگوں کے لیے بطور ہدیہ کے لایا ہوں، عالم الغیب ہے، اور دوسری کتاب طہارت اور نماز کے مسائل ہے۔ جو میرے بھائی اردو پڑھنا جانتے ہیں یہ کتاب جو ہے نا آپ لے لیں گے۔ 10واں مسئلہ، عالم کو جواب نہ معلوم ہو تو اس کو یہ کہنے میں کسی قسم کا حرج محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم، اور اگر کوئی عالم آپ سے کہے، کوئی مسئلہ پوچھے، وہ کہے کہ مجھ کو نہیں معلوم ہے، تو آپ اپنا منہ نہیں بگاڑیے، آپ اس کے اوپر ناراض نہیں ہوئیے، آپ اس کے اوپر احسان نہیں جتائیے کہ میں مولوی کو فلاں احسان کیا اور یہ ایک مسئلہ پوچھنا ہو تو یہ بتا نہیں رہے۔ نہیں، یہ عالم کا طریقہ ہے کہ اگر اس کو علم نہ ہو، اگر معلومات نہ ہو، آپ امام المحدثین اور بہت بڑے امام ہیں کون؟ امام احمد بن حنبل، ان کو جو ہے نا بہت سارے مسائل کے اندر، بہت ساری جگہوں کے اندر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی بہت سارے مسائل کے اندر وقتی طور سے کوئی بات نہیں معلوم ہوتی تھی تو ان کے شاگردان پوچھتے تھے تو فوراً کہہ دیتے تھے کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ لہذا عالم کو جواب نہ معلوم ہو تو اس کو اس کہنے کے اندر کسی قسم کی اپنی حسد، اپنی بے عزتی اور انسلٹی نہیں سمجھنی چاہیے کہ یہ مسئلہ مجھ کو معلوم نہیں ہے، یہ مسئلہ مجھ کو معلوم نہیں ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے سوال کے جواب میں آپ نے کیا کہا کہ پوچھے جانے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، یعنی مجھ کو اس کا مسئلہ معلوم نہیں ہے، اور اس کا مسئلہ صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہونے والا ہے۔ 11واں مسئلہ، اس حدیث کے اندر قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہے، اور انہی نشانیوں میں سے جو ہے نا لوگ فخر و مباحات کے اندر مشغول ہو جائیں گے، بکری کے چرانے والے، یا اسی طریقے سے ننگے پاؤں گھومنے والے جن کے بدن کے اوپر کپڑا بھی نہیں تھا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مال و دولت اتنی زیادہ فراوانی ہو جائے گی کہ پست جو ہے نا شخصیت کا مالک کیا ہے، اونچی عمارتوں کے اندر جو ہے نا مٹاگستی کرتا پھرے گا، مزہ اڑاتا پھرے گا، اونچی عمارتیں بنا کر کے فخر کرے گا کہ میرے پاس 2 منزلہ عمارت ہے، میرے پاس یہ ولا ہے، میرے پاس یہ کارخانہ ہے، یہ عمارت ہے، یہ بلڈنگ ہے۔ یہ قیامت کی نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر لوڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، فتوحات کا دور شروع ہوگا اور مال و اولاد کی کثرت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر جو آخری فائدہ میں بیان کر رہا ہوں وہ 12واں فائدہ ہے۔ 12واں فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق عالم سے کوئی سوال کرنا بھی تعلیم کا ایک طریقہ ہے۔
لوگوں کا ضرورت کے اعتبار سے کسی عالم سے مسئلہ پوچھنا یہ بھی تعلیم ہی ہے، یہ بھی تعلیم ہی کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ اس حدیث جبرائیل کے اندر صرف سوالات کیے گئے تھے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا کہ جو آدمی آئے تھے سفید کپڑے والے اور بہترین بال والے، وہ آدمی کون تھے؟ جبرائیل آئے تھے، تعلیم دینے آئے تھے، اور جبرائیل نے کوئی تعلیم دی تھی؟ کوئی تعلیم نہیں دی، صرف سوال کیے تھے، چلے گئے تھے، صرف سوال کیے اور کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور چلے گئے۔ تو گویا کہ سوال کرنا بھی یہ تعلیم کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو صاحب ایمان بننے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سچے ایمان سے اللہ تعالی عمل میں برکت پیدا کرتا ہے اور دعاؤں کو قبولیت سے نوازتا ہے۔ اللہ مالک الملک سوچنے اور سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔